سنیں سنیں، میں اس میں ایک واقعہ اور بھی ہے، وہ بھی سنا دیتا ہوں آپ کو، وہ بھی سنا دیتا ہوں، آپ کو پتہ چلے غوث پاک کے مرید بننے کا فائدہ کتنا۔ شیخ عبد الجبار فرماتے ہیں حضرت غوث پاک کے بیٹے ہیں۔ کتنی اولاد تھی غوث پاک کی؟ ماشاء اللہ 49۔ کتنی؟ 49 اولادیں۔ دنیا بھر میں ایسے ہی تو نہیں نا سلسلہ پھیلا ہوا، آپ تو کہتے ہیں بچے 2 ہی اچھے، ٹھیک ہے لگے رہو تسی اپنی مرضی تے، نبی کی امت بڑھاؤ گے خود کو بھی فائدہ ہوگا اور ملک ملت کو بھی فائدہ ہو۔ وہ فرماتے ہیں میری والدہ گھر کے اندر آتی تو انہیں ایک کونے میں نور چمکتا دکھائی دیتا، یہ نور چاندنی کی طرح ہوتا۔ ایسے ہی ایک اور روایت کے ایک شخص بغداد سے آیا، یعنی گھر والوں کو بھی نورانیت نظر آتی تھی۔ اب جو بات سنانی ہے وہ سنو، محبت سے سنو، فتوے والے نہ سنیں، دوسرے سنیں، دل والے سنیں۔ ایک شخص آیا، حضرت میں نے خواب میں اپنے باپ کو دیکھا، میرے باپ کی وفات ہو گئی ہے، میں نے اس کو عذاب میں دیکھا۔ خواب میں باپ کو عذاب میں دیکھا ہے، باپ نے مجھے خواب میں کہا ہے غوث پاک کے پاس جاؤ اور ان سے میرے لیے دعا کراؤ، میرے لیے بولو ولی مشکل کشا ہیں یا نہیں، دافع البلا ہیں یا نہیں، کس نے بنایا؟ اللہ۔ حضرت میں آپ کی خدمت میں آیا ہوں۔ فرمایا کیا تمہارا باپ میرا مرید تھا؟ اس نے کہا نہیں۔ فرمایا کیا اس نے مجھ سے خلافت لی؟ نہیں۔ کبھی اس نے میرے پیچھے نماز پڑھی؟ نہیں۔ وہ تو سستیاں تھی زندگی میں، نماز کی دوسری چیزوں کی سستیاں ہی تو تھیں۔ آپ نے گردن جھکا لی۔ بتاؤ اس نے کبھی مجھے دیکھا؟ نماز نہیں پڑھی میرے پیچھے، میری تقریر نہیں سنی، میرا مرید نہیں ہوا، خرقہ نہیں لیا، مجھے دیکھا؟ اس نے کہا پتہ نہیں۔ فرمایا میری گلی سے گزرا، میرا لنگر کھایا، مجھے دیکھا، میری گلی سے گزرا، میرا لنگر کھایا؟ اس نے کہا نہیں پتا۔ غوث پاک نے نگاہیں جھکائیں، فرمایا مجھے فرشتے نے بتایا ہے کہ اس نے ایک مرتبہ آپ کو دیکھا تھا، اس نے آپ کو دیکھا تھا اور دیکھ کر بہت خوش ہوا تھا، منہ نہیں وٹیا سی، تیوری نہیں چڑھائی تھی، برا نہیں بلکہ دیکھ کر خوش ہوا اور کہ واقعی اللہ کے ولی ہیں۔ جب اس نے فرشتے نے گواہی دی، فرمایا جا اللہ نے تیرے باپ پر رحمت کر دی ہے۔ اس نے کہا میں نے اپنے باپ کو بہشت میں دیکھ لیا ہے۔ کوئی ہوگا اتنا سخی، اتنا کرم؟ اور چور آیا تھا چوری کرنے، اس کو قطب بنایا یا نہیں بنایا؟ وہ ڈوبتے ہوئے نے پکارا تھا، پار لگایا یا نہیں؟ ڈوبے ہوئے نے پکارا تھا، ان کو بھی پار لگایا یا نہیں؟ غوث پاک فرماتے ہیں میں زور کی نماز پڑھ کے اپنے حجرے میں تھا، اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، جاگتے ہوئے، خواب میں نہیں۔ ٹکٹ نہیں مانگی تھی، آنے جانے کا خرچہ تمہارے ذمہ ہوگا، ایسی باتیں کرتے ہیں۔ جاگتے ہوئے حضور تشریف لے آئے، فرمایا یا بنی لم لا تتکلم، میں واز نہیں کرتا تھا، لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرتا تھا۔ تو حضور نے کہا کیوں کلام نہیں کرتے؟ لوگ فرمائش کرتے ہیں۔ تو میں نے عاجزی کی، انا رجل عجمی کیف اتکلم علی فصحاء العرب، یہ لوگ صاف زبان والے عربی ہیں، میں اجمی ہوں، ان کے سامنے کیسے زبان کھولوں؟ میں نے عاجزی کی۔ حضور نے فرمایا منہ کھولو۔ میں نے منہ کھولا، حضور نے 7 مرتبہ لعاب دہن مجھے چٹایا۔
اور فرمایا بیٹا کلام کیا کرو. حضور تشریف لے گئے. اس کے فوراً بعد حضرت علی آ گئے. انہوں نے بھی وہی سوال کیا, میں نے وہی جواب دیا. انہوں نے 6 مرتبہ لعاب دہن چٹایا. کتنی مرتبہ؟ فرماتے ہیں میں نے حضرت علی سے عرض کی, آپ سے پہلے نانا جہان آئے تھے, انہوں نے 7 مرتبہ لعاب چٹایا, آپ نے 6 مرتبہ. 1 مرتبہ اور چٹا دیں تاکہ عدد برابر ہو جائے. تو حضرت علی نے کہا بیٹا مجھے معلوم ہے, میں نے ادب کی وجہ سے ایک عدد کم رکھا ہے. ہم عدد میں بھی نبی کی برابری نہیں کرتے. کوئی سمجھ آ رہی ہے بات؟ یہ برابری کرنے والوں کو شرم آنی چاہیے. حضرت علی کیا فرماتے ہیں؟ ہم عدد میں بھی نبی کی برابری نہیں کرتے. غوث پاک فرماتے ہیں پھر اس برکت کیا ہوئی اس لعاب دہن کی, اللہ نے میرے دل پر 70 دروازے علم لدنی کے کھول دیے. لعاب اپنا چٹایا احمد مختار نے ان کو, تو پھر کیوں کرنا ہوتا بول بالا غوث اعظم کا. جہاز تاجراں گرداب سے فوراً نکل آیا. وظیفہ جب انہوں نے پڑھ لیا غوث اعظم کا رضی اللہ عنہ. اندازہ کرے غوث پاک کے فیوزات, کرامات, آپ کی تبلیغ. آپ کا لقب ہے محی الدین, دین کو زندہ کرنے والے. دین کو مجدد بہت ہوئے, محی الدین صرف آپ کا لقب ہے. آپ نے دین کو زندہ کیا. کتنی اس وقت غلط باتیں لوگوں نے ڈال دی تھی, ان کو مٹایا. لاکھوں مرید ہیں آپ کے. آپ کے اس وقت, آج کل تو کہیں 10,000 جمع ہو جائے لوگ کہتے ہیں 1 لاکھ کا اجتماع, 20,000 ہو جائے تو 5 لاکھ کا اجتماع کہہ دیتے ہیں. عادت ہے نا. اس زمانے میں آپ کے پاس 70 ہزار کا مجمع ہوتا تھا. بغداد میں بیٹھ کر آپ خطاب فرماتے تھے, دوسرے شہروں کے لوگ اپنے شہروں میں بیٹھ کر سنتے تھے. کوئی ٹیلی کمیونیکیشن نہیں, یہ آپ کی کرامت. اور وہ لکھتے تھے, جب واپس آ کے یہاں کے لکھے ہوئے سے ملاتے تھے, کوئی فرق نہیں ہوتا تھا. ان کا فیضان کتنا, ان کی شان کتنی, ان کا درجہ کتنا. اللہ ان پر کروڑوں رحمتیں فرمائے. نہیں سوچا ابھی تقریر میں نے صرف شروع کی 3 گھنٹے ہو گئے, حالانکہ اتنا نہیں کرنا تھا. ابھی قصیدہ شریف پڑھنا ہے, ختم پڑھنا ہے, بس آخری بات. پھر ہم, کیونکہ صبح چھٹی نہیں ہے, میں آپ کو زیادہ دیر نہیں جگاتا. سنو, غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ محبوب سبحانی ہے. کیا ہے؟ اونچی, اللہ کے پیارے. مجھے میرے پیر و مرشد نے یہ بات سنائی تھی. 2 محبوب ہوئے, ویسے تو اور بھی ہوئے, لیکن 2 محبوب خاص طور پر. ایک محبوب سبحانی, ایک محبوب الہی. محبوب سبحانی لقب غوث پاک کا, محبوب الہی لقب حضرت خواجہ نظام الدین کا. وہ فرماتے ہیں آج بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نورانی دربار لگتا ہے, یہ دونوں حضور کے دائیں بائیں بیٹھتے. اتنے پیارے ہیں یہ دونوں, ایک دائیں طرف ایک بائیں طرف, آج بھی بیٹھتے ہیں سرکار کے. بڑا درجہ, بڑا مقام ہے. بغداد شریف میں آپ کا روضہ انور, وہاں پر بھی ساری دنیا, حالانکہ جنگ چھڑی ہوئی ہے لیکن دنیا بھر سے لوگ آئے ہیں. وہاں بھی 11ویں رات کو منائی گئی, بڑی رات. آج وہاں 11ویں تھی چاند کے حساب سے, ہمارے ہاں صبح. نماز غوثیہ خود حضرت نے تعلیم فرمائی ہے. بس یہ سن لو, کل کا دن ہے, ویسے تو آپ روز پڑھ سکتے ہو, لیکن یہ غوث پاک نے ایک نماز سکھائی ہے. پڑھنی اللہ کے لیے, پڑھنی طریقہ غوث پاک کا. فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ سے کوئی سوال کرو, اس وقت تم میرے متعلق بارگاہ عزدی میں سوال کیا کرو. جو مصیبت اور تکلیف میں مجھے پکارتا ہے, میرا نام لیتا ہے اللہ کی بارگاہ میں, اس کی تکلیف دور ہو جاتی ہے.
فرمایا جو شخص مجھے وسیلہ بنا کر دعا کرتا ہے اللہ میرے وسیلے سے اس کی مشکل حل کر دیتا ہے۔ فرمایا جو کسی کو جائز حاجت ہو، کسی کی مراد ہو، وہ 2 نفل پڑھے نماز حاجت، اس کا نام ہے نماز غوثیہ، 2 رکعت، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ۔ کتنی مرتبہ؟ 2 رکعتیں پڑھنی ہیں، وہی طریقہ نماز کا، صرف 11 مرتبہ قل هو اللہ شریف۔ جب 2 رکعتیں ہو جائیں تو پھر 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ کتنی مرتبہ؟ اور بغداد کی طرف 11 قدم چلے، قبلے کے دائیں طرف بغداد، جہاں بھی گھر میں کہیں نماز پڑھو گے بالکل دائیں طرف، سیدھا آپ کا منہ مکے کی طرف، تھوڑا سا ترچھا کریں گے تو مدینے کی طرف، پورا دائیں طرف جائیں گے تو سمت بھی بتا دی آپ کو، ورنہ آپ کو شوق ہو ایٹلس نکال لینا، نقشہ آپ کے پاس، گوگل تو ہے ہی نا، جو چیز کہتے ہیں ڈھونڈنی ہو کہاں سے مل جاتی ہے۔ ہاں، کسی کی چپل گم ہو گئی ہو تو پوچھ لینا کہاں ہے۔ گھر میں چیزیں گم ہو جاتی ہیں گوگل سے پوچھا کرو۔ ہے آپ کو گوگل کا بہت شوق ہے تو گوگل سے نقشہ دیکھ لینا، میپ نکال کے دیکھ لینا، سیدھا دائیں طرف 11 قدم چلے بغداد کی طرف، میرا نام پکارے، یا شیخ سید عبد القادر جیلانی شیئا للہ، اپنی حاجت بیان کرے، مجھے اللہ پر یقین ہے اللہ اس کی حاجت پوری کر دے گا۔ اللہ اکبر، یا غوث، سفر کر رہا تھا میں، سفر پہلے بھی آپ کو یہ بات سنائی تھی، جہاز میں تھا، کوئی نہ کوئی کتاب ملتی ہے پڑھتا رہتا ہوں، یا پھر لمبی سیٹ مل جائے تو لیٹ جاتا ہوں، لیکن اس حالت میں تسبیح پڑھتا رہتا ہوں۔ اللہ کا شکر ہے لمبے لمبے سفروں میں قرآن ختم کر لیتا تھا، اور نہیں تو کوئی کتاب ہے پوری پوری کتاب پڑھ لینی، کتاب تھی پڑھ رہا تھا، اس میں کھانے کھلانے کی فضیلت، لوگوں کو کھانا کھلانے۔ آپ تو کھانا چھیننے کی بات کرتے ہیں نا، میں اس کا کیسے کاٹ کر دوں، کھانا کھلانے، اس میں غوث پاک کا ایک ملفوظ کیا کہتے ہیں آپ نے کہیں بیان کیا ہوگا، جس نے لکھ لیا وہ ملفوظ ہو گیا۔ ملفوظ آیا کہ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے کہا کہ آپ کو ساری دنیا کی دولت دے دی جائے، ساری دنیا کی دے دی جائے، اور آپ سے کہا جائے کوئی ایک خواہش کرو، کوئی ایک خواہش کرو، تو آپ کیا خواہش کریں گے؟ شکر ہے ہم سے نہیں پوچھ لیا کسی نے، ورنہ ہمارا جو حال ہے۔ غوث پاک نے بھی یہ نہیں کہا کہ بھئی ایک خواہش ساری دنیا کی دولت، ذرا سوچنے دو، نہیں، آپ نے فوراً فرمایا اگر ایسا ہو تو میں لوگوں کو کھانا کھلاؤں گا، اگر ایسا ہو تو میں لوگوں کو کیا کھلاؤں گا؟ کھانا کھلاؤں گا۔ ملفوظ ختم ہو گیا، لکھنے والے نے دیکھیں غوث پاک بھی یہی کہہ رہے ہیں، ان کا مطلب اسی پر تھا۔ کتاب میں نے بند کر دی، میرا دماغ اٹک گیا کہ یہ چیز تو ممکن نہیں تھی، اگر غوث پاک کو ساری دنیا کی دولت دے بھی دیتے تو مخلوق کہاں کہاں ہے، کتنی بکھری ہوئی، ہر ایک کی غذا ایک جیسی نہیں، مختلف غذا، چلو تمام انسان بھی ایک جگہ نہیں ہے، اور سب کو جمع کرنا، کہیں دن کا وقت ہے کہیں رات کا وقت ہے، بظاہر یہ کارخانہ قدرت ہے، چلو ایک وقت کھلا دیں 2 وقت کھلا دیں، یہ تو ممکن نہیں ہے ساری دنیا کی دولت سے سب کا کھانا مستقل۔ تو لیکن انہوں نے اپنی خواہش بیان کر دی، ان کا لقب ہے محبوب سبحانی،
اور جو محبوب ہوتا ہے اس کی خواہش تو ٹالی نہیں جاتی. یہ میرے دماغ میں چلنا شروع ہو گیا کہ غوث پاک کے اس کا مطلب. میں نے غوث پاک کی روح سے مدد مانگی، مجھے سمجھائیں، اپنی یہ بات مجھے سمجھائیں. انہوں نے سینہ کھول دیا، بات سمجھ آ گئی کہ وہ محبوب ہیں. انہوں نے خواہش بیان کر دی اور محبوب کی خواہش ضرور پوری ہوتی ہے. اللہ نے گویا کیا فرمایا؟ پیارے خواہش تو نے ظاہر کی ہے، پوری میں کروں گا. تو اپنی قبر میں آرام کر رہا ہوگا، پوری دنیا کو 11ویں کے نام پر کھانا میں کھلاؤں گا. اللہ یا غوث. میں دنیا کے کئی کنارے دیکھ چکا ہوں، ایسی جگہوں پہ بھی گیا ہوں جہاں صرف 3-4 گھر مشکل سے مسلمانوں کے، وہاں بھی 11ویں ہو رہی ہے. یہ غوث پاک کا فیضان. محبوب سبحانی اللہ تعالی ہمیں ان کی نسبت سے مکمل وابستگی عطا فرمائے. دنیا و آخرت میں اللہ تعالی ہمیں ان کی نسبت میں کامل رکھے. صبح ہو سکے تو اپنے اپنے گھر میں جو کھانا پکاؤ گے، نہیں بھی کوئی الگ سے چیز اگر نہیں ہے کوئی بات نہیں پکانا تو اتنی سی چینی لے لینا، 1 گلاس پانی رکھ لینا، ختم غوثیہ گھر میں پڑھ لینا، 11ویں ہو جائے گی. کسی کو نہ کھلا سکو خود کھا لینا، 11ویں ہو جائے گی. پڑھنا ضرور، ختم غوثیہ آتا ہو تو ضرور پڑھنا. ابھی میرے ساتھ مل کے تھوڑا سا پڑھ لیں، پھر ہم قصیدہ شریف پڑھیں گے اور اس کے بعد پھر صلاۃ و سلام.